دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ہیں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انصاف کا جو نظام قائم کیا اس کی مثال آج بھی نہیں ملتی۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہونے والے ایسے ہی واقعے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ملزم نے کہا، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا ہے اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیان کرو۔ ملزم نے عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو ایفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق کے اس ارشاد پر اس نوجوان رانا نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متدین پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے ارشاد کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفۃ الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کے انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ امانت کی سپردگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی ہے جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی۔
حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدہ کا پکا ہے، اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں عدالت فاروقی کا یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔